بلا تاخیر میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد حسنین علی مدنی صاحب مدرس جامعہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، آپ کے نعروں کے گون کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، فیضان ڈوڈا شریف۔ الحمدللہ الحنان والمنان والصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ خیر الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وسلم علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لائق صد احترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائے لم یزل کا ہزارہ شکر ہے کہ خداوند عالم کی فضل و توفیق سے بزرگان ڈھوڈا شریف کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں ہم تمامی احباب حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب بنائے۔ اختصار کے ساتھ صرف چند ایک گزارشات عرض کروں گا۔ حالیہ دنوں کے اندر سوشل میڈیا پر حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کے بڑے ہی پیارے اور عظیم صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات بابرکات پر تبرہ کیا گیا، معاذ اللہ۔ چند ایک جگہ پر اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی تو چند ایک بندے خود کو اہل بیت کا ٹھیکیدار سمجھ کے باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا، جی آپ دفاع صحابہ کے متعلق بڑی باتیں کرتے ہیں، اہل بیت کے دفاع کو کبھی آپ کی زبان سے سنتے نہیں دیکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان احباب کی کم عقلی، کم علمی ہے، اور یقیناً ان کے دل کے اندر اہل سنت کے لیے جو بغض و عناد ہے اس کی بنا پر صرف یہ بات کی جاتی ہے، وگرنہ اللہ کے فضل سے میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو توفیق اللہ کریم نے ہم اہل سنت کو شان اہل بیت کرنے کی عطا کی ہے، دنیا میں کسی اور کو یہ میسر نہیں آئی، اور صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے۔ زبانی کلامی گفتگو کر لی، حسینی ہونے کا دعویٰ کر لیا، مولائی ہونے کا دعویٰ کر لیا، عمل کی بات آئے، کردار کو اپنانے کی بات آئے تو دور دور تک ہمارا ان ہستیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو وگرنہ ہمیں کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن میں صرف اس حوالے سے کہ چلو کم از کم ان احباب کی تسلی ہو جائے کہ اللہ کریم کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمارے سینے ایسے کشادہ اور منور کیے ہیں کہ ان کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے صحابہ کی محبت بھی رکھی ہے، حضور کے اہل بیت کی محبت بھی رکھی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ وہ امام شافعی والا عقیدہ ہے۔ اہل بیت کے متعلق الحمدللہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ خدائے لم یزل کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کے عمل کیا ہے جی؟ بندہ نماز ادا کرے۔ رب سے ملاقات ہے، مومن کی معراج ہے، سب سے بڑھ کے خدا کا قرب بندے کو نماز کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے۔ امام شافعی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بندے کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک نماز کے اندر حضور کی آل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ نظریہ ہے۔ اور آل بیت لوگ بڑے بڑے معاملات کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھ لی، نمازوں پہ مان رکھا، عبادتیں ریاضتیں کی، ہر سال حج کے لیے چلے گئے، سال میں 4 عمرے کیے، بڑا مان کیا ان عبادتوں پہ۔ ہمیں ان چیزوں پہ مان نہیں ہے۔ اور حضور والا اگر ان چیزوں کا کمپیریزن کیا جائے نا، تقابل کیا جائے، آپ ایک پلڑے کے اندر رکھ لیں اہل بیت کی محبت کو، ایک پلڑے کے اندر رکھے اپنی سال بھر کی عبادت بے ریا کو۔ حضور سید دو عالم کی بارگاہ کے اندر چلتے ہیں۔ حضور سید دو عالم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ توفیق دے، وہ اس نے حج بیت اللہ بھی کیا ہو، سارا سال پنجگانہ نماز کی پابندی کی ہو، اس بندے نے صوم و صلات کی پابندی کی ہو، صدقہ و خیرات کے دریا بہا دیے ہوں، لیکن فرمایا اس بندے کی سال بھر کی عبادت بے ریا ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے کے اندر آل بیت کی ایک لمحے کی محبت رکھ دی جائے۔ فرمایا اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت سال بھر کی عبادت بے ریا سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور حضور والا میں یہ بات بڑے وثوق سے اور بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، نام لے لیا جاتا ہے، ہم حسینی ہیں، ہم مولائی ہیں، لیکن حضور والا میں کہتا ہوں ذرا مولا علی کی بارگاہ کے اندر دامن پھیلاؤ، دامن اٹھاؤ اور آؤ مولا علی کی بارگاہ کے اندر، ذرا ان سے یہ بات پوچھ لی جائے کہ مولا لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہر بندہ اہل بیت کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہے کہ میں اہل بیت کا محب ہوں، میں ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ حضور والا آپ ارشاد فرما دیجئے کہ حقیقتاً آل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا کون ہے؟ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان۔ اور میں نے عرض کیا مزے کی بات یہ ہے کہ اس بات کو بیان کرنے والے خود مولا علی کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، الا ومن مات علی حب آل محمد غفر له ما تقدم من ذنبه، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ۔ ترجمہ سن لیجئے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں کہ کریم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو اللہ نے آل بیت کی محبت کی توفیق دی، جس دل میں اللہ نے آل بیت کی محبت کو سجایا، فرمایا وہ بندہ اس حال میں مر گیا کہ آل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اگلی بات میرے آقا کریم نے ارشاد فرمائی، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ آل بیت کی محبت میں مر گیا وہ بندہ سمجھے کہ وہ بندہ مومن ہو کے مرا، اگر کوئی بندہ آل بیت کی محبت کے اندر مر گیا تو سمجھ لے کہ اس بندے کے اللہ نے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم ہے، اگلا جملہ سننا اور اپنے مسلک پہ ناز کرنا، مولا علی فرماتے ہیں جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مر گیا سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو سنی کا سرٹیفکیٹ عطا کے موت عطا فرما دی۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ بندہ سمجھ لے کہ وہ بندہ اور کوئی نہیں ہے جس کو اللہ اہل بیت کی محبت کی توفیق عطا فرماتا ہے، فرمایا وہ اور کوئی نہیں، وہ صرف اور صرف سنی ہے کہ جو دل و جان سے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اور میں ایک آخری بات یہ عرض کروں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے نازیبا اور سخت الفاظ استعمال کیے گئے، میں اس طرف جاؤں گا نہیں، لیکن ایک بات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا، حسینی ہونے کا دعویٰ کرنا
اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عثمان غنی پر تبرہ کرنا، آپ کے خلاف بکواسات کرنا، یار اتنی سی بات ان بدبختوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یار عثمان غنی کوئی عام بندہ نہیں ہے، ایک فرمان ہی اگر حضور کا سامنے رکھ لیا جائے نا، میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت کے اندر عثمان غنی خدا کا وہ برگزیدہ بندہ ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یار جس سے رب کے فرشتے حیا کریں، ان بدبختوں کو بات کرتے حیا کیوں نہ آئی؟ انہیں گفتگو کرتے ہوئے موت کیوں نہ آ گئی کہ معاذ اللہ جس سے رب کے فرشتے حیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بہت بات کرتے ہوئے ذرا بھی حیا تک نہیں آئی تھی۔ اور حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کے عثمان غنی ایسے عظیم اور پیارے صحابی، یہ میں بات ان احباب کے لیے کہوں گا کہ جو خود کو مولائی کہتے ہیں یا حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عثمان غنی پر تبرہ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ میں آنا حضرت صاحب یاد حسینی ہمارا چھڑ دیو، حسین وہ تھا کہ جب آپ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے کیا تھا، حضرت صاحب حسین وہ تھا کہ جس نے عثمان غنی کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پیرا تھا۔ اگر خود کو حسینی کہلواتے ہو تو پھر عثمان غنی کی عزت کا پہرے دار بننا سیکھو، ان کی عزت کی حفاظت کرنا سیکھو۔ اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں حسینی کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات عرض کروں گا، حضور والا اختلاف رائے ہر بندے کا حق ہے، لیکن کم از کم اتنی بات ذہن میں ضرور رکھیں۔ میں عرض کروں گا ہم ہر کسی کا، چاہے اہل بیت ہوں چاہے اصحاب رسول ہوں، مقام و مرتبہ، حیا، لحاظ، شان، جو کچھ بھی ہے محض اس وجہ سے ہے کہ ان تمام ہستیوں کو نسبت رسول حاصل ہے، وہ بھی نبی کے صحاب، وہ بھی نبی کے اہل بیت، تمام تر عزتیں ان کو اس وجہ سے ملی کہ ان کی نسبت آقا کریم کی ذات کی طرف ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آپ کو تاریخ کے اندر، میں یہ بات بھی عرض کروں، حضور والا تاریخ دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں تاریخ کی فلاں کتاب، تاریخ کی فلاں کتاب۔ آپ سادی سی بات آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، کیا صحابہ و اہل بیت یہ تاریخی شخصیات ہیں یا قرآنی شخصیات ہیں؟ آپ ان احباب کا، پہلی تو بات یہ آپ کو تقابل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فیصلے کر رہے ہیں نا، بیٹھ جائیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں گھر ماں پیو لڑ پندے نا، کوئی بڑی گل نہیں ہے۔ گھر میں اگر ماں باپ لڑ پڑے، باپ نے ماں کے ساتھ زیادتی کر لی، زد و کوب کیا، تان و تشنین، جو بھی معاملات، زیادتی کی، کیا پتر نو آکیا ہے کہ اٹھ کے پیو دا گریبان پھڑ لے؟ کیا بیٹے کو اس بات کی اجازت ہے کہ اٹھ کے باپ کا گریبان پکڑ لے؟ حضرت صاحب جدو پتر نو اس گل دی اجازت نہیں دیتی گئی، حکم علماء نے کیا فرمایا؟ بڑے سے بڑا یہ کام بیٹا کر سکتا ہے کہ اٹھے، اگر باپ وار کر رہے ہیں نا ماں پہ تو وہ اپنے جسم پہ برداشت کر لے، اس سے بڑھ کے بیٹے کو والدین کے سامنے زبان درازی کی اجازت نہیں۔ سادی جی گل سونے ہو، اور جنہوں ماں پیو دے بارے چ گل کرن دی اجازت نہیں، تسی کاڑے ہو بہ کے تے نبی دے صحابہ اور نبی دے جڑے اہل بیت نے انہاں دے فیصلے کرنے نے۔ حضور والا اس بات سے آپ باہر ہیں، قرآنی شخصیات ہے، ان کا ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، سانو ماں پیو دے بارے چ گل کرن دی اجازت نہیں، لہذا وہ ہستیاں وراء الورا نے۔ تو مہربانی فرمائیں اس چیز سے باہر آئیں۔ بغض عثمان، حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، ایک صحابی آئی، عرض کی یا رسول اللہ ان کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا کریم آگے بڑے، چہرہ دیکھا، میرے آقا نے منہ پھیر لیا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا؟ آج تک ایسا معاملہ نہیں فرمایا کہ آپ کے سامنے جنازہ رکھا منہ پھیر لیا۔ حضور سید دو عالم نے فرمایا بڑا تہجد گزار ہوگا، بڑا نیک ہوگا، بڑا با کردار ہوگا، لیکن اس بدبخت کے دل کے اندر میرے عثمان کا بغض ہے، میں اس بندے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں محمد اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ حضور والا اگر آپ اس طرف منہ کریں گے تو نبی رحمت آپ کی طرف سے منہ پھیر لیں گے، اور جس سے میرے آقا نے منہ پھیر لیا حضرت صاحب نے پلے کچھ نہیں رہ جانا۔ تو صرف اتنی سی بات، چاہے نبی کے صحاب ہوں، میں معذرت یہ آخری بات میں عرض کروں گا، لوگ کہہ دیتے ہیں جی جذباتی گفتگو کر دیتے ہیں، یہ کوئی جذبات نہیں ہے۔ حضور سید دو عالم کا فرمان ہے، فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اگر اپنے ایمان کامل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے ایمان کامل کرنا چاہتے ہو، فرمایا محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہوگی، بغض و عداوت بھی اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ دینا تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے اپنے ہاتھ کو روکنا تو بھی اللہ کے لیے۔ جب تک محبت و نفرت، بغض و عداوت یہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو جائے، تب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضور والا یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور میں مبارکباد دوں گا آپ احباب کو، اظہر صاحب اسی کے ایرے گہرے پیر دے مرید نہیں ہے،
اللہ دے فضل دے نال اللہ کریم نے سانو اونا ہستیاں دا لڑ پڑھایا ہے جڑے کہ بڑے ہی باغیرت اور مرد کلندر سے حضور والا ان کے ماننے والے ہیں، اور کچھ نہ صحیح جن مجالس کے اندر ایسی باتیں کی جائیں کم از کم وہاں سے اٹھ کے کنارہ کرنا آپ پہ لازم ہے۔ اللہ کرے میری معروضات آپ احباب کے گوش و گزار جو میں نے کی آپ کے دلوں میں اتریں، اللہ کریم میری معروضات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔